ان کے دیدار کا آپ صلی آپ صلی پڑھ کے سویا کرے آپ صلی پڑھ کے سویا کرے ہو کی زیارت کبھی تھا تصورات میں روزے کے سامنے میں تھا تصورات میں روزے کے سامنے کل رات میں نے ان کو سنا کر لکھی ہے نعت کل رات میں نے ان کو سنا کر لکھی ہے نعت محترم حضرات اب میں اپنے پروگرام کا تھوڑا سا رخ بدلتا ہوں ہمارے اسٹیج پر ہمارے استاد مشفق و مربی حضرت مولانا طاہر حسین صاحب استاد تفسیر جامعہ حاضہ موجود ہیں میں حضرت کو شعر کے ساتھ حضرت آئیں اور اپنا ناصحانہ کلام سے ہم سب کو ملحوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا حضرت آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم لوگوں کو ملحوظ فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول الرب سبحانه تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وجاء في الحديث الشريف قال اغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك صدق الله العظيم حضرات گرامی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اعظام ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم بھی آ چکے ہیں مہمان ہیں ہمارے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے آپ کافی دیر سے طلبہ کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے پھر آپ نے محترم عبداللہ صاحب بارہ بنکبی ان سے آپ نے بہت ہی عمدہ شاعری سنی حضرات گرامی مجھے دو چار باتیں کہہ کے ختم کر دینا ہے بات کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نور اور ظلمت دونوں کو بنایا ہے جو آدمی نور کو حاصل کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے جو ظلمت میں جا کے گر جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے نور کیسے حاصل کیا جائے دل روشن کیسے کیا جائے اور دل کی سیاہی کو کیسے دور کیا جائے اس کی مختلف شکلیں ہیں مختلف طریقے ہیں آقا نامدار حبیب کردگار محبوب پروردگار آمینہ کے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں کو روشن کیا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانا آپ نے ان کے دل کو روشن کر دیا ان کے دل کو منور کر دیا قرآن کریم کہ علم سے ان کے دلوں کو روشن کیا اپنے فرمان مبارک سے ان کے دل کو روشن کیا اور ایسا روشن کیا کہ انسان ہی تھے جیسے ہم اور آپ انسان ہیں اسی روئے زمین پر بستے اور رہتے تھے بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے تھے
لیکن جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئے اور آپ کی تعلیمات سے جب ان کا دل روشن ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلا وعد اللہ الحسنى کہ ایک ایک صحابی کے لیے اور ایک ایک اس فداکار اور جانثار کے لیے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے دل کو منور کیا، روشن کیا، ایک ایک کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ایک ایک صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ایک ایک جانثار کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج مختلف شکلیں ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف راہیں ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان بھٹک رہا ہے۔ ارے آؤ دین سے جڑ کر کے تو دیکھو، اہل اللہ کے پاس جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، اپنے دل کا تزکیہ کرو، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالو، تبلیغ میں نکلو، اپنے لوگوں کو نکالو، اللہ کے راستے میں پھرو، اس سے دل روشن ہوگا۔ جب اللہ کے راستے میں محنت کرو گے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو گے، اللہ والے کے پاس پہنچو گے، میرے بھائیوں تو یہ دل روشن ہو جائے گا، یہ دل منور ہو جائے گا۔ اس دل میں جتنا ہی علم نبوت آتا جائے گا اتنا ہی اس دل کی سیاہی ختم ہوتی جائے گی اور یہ دل روشن ہوتا جائے گا، روشن ہوتا جائے گا۔ ایک دن اتنا روشن ہو جائے گا اس علم نبوت کی وجہ سے، اتنا روشن ہو جائے گا کہ جو کچھ گناہ ہے، جو کچھ گناہ ہے اس سے یہ دل متنفر ہو جائے گا، اس سے یہ دل بھاگنے لگے گا اور ہمیشہ اس فکر میں یہ دل ہوگا کہ کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، وہ کام ہم کو کرنا چاہیے جس کام سے ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے سکون ملتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو وہ کام کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور بغیر وہ کام کیے ان کو سکون نہیں ملے گا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام بیٹھے ہیں اور فقیہ وقت اپنے اپنے دور کے فقیہ گزر گئے، کئی لاکھ مسائل حدیث اور قرآن سے نکال کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی آرام سے ہماری طرح کھایا پیا اور یوں ہی زندگی گزارا، بڑھیا سے کھایا پیا، سوئے اور قرآن سے مسائل کا استنباط کیا، حدیث سے مسائل کا استنباط کیا۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا میں آدمی سب کچھ لگا دیتا ہے تب جا کر کے دنیا کو حاصل کر پاتا ہے، وہ تو دین ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سستا نہیں بنایا ہے بلکہ لگانا پڑتا ہے، اس میں چلنا پڑتا ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اپنا کچھ لگانا پڑتا ہے، اپنی چاہتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنی خواہش کو دبانا پڑتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین عطا فرماتے ہیں، قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی سوانے، ان کی سیرت آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے دیکھیں، سن سکتے ہیں، علماء کے پاس سن کر کے دیکھیں اور سنیں کہ ان حضرات نے اپنے وقت کی جو امامت کی ہے اور آج تک ان کے مذاہب چل رہے ہیں، آج تک ان کی اتباع کی جا رہی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، تب قرآن سے جا کر کے مسائل کا استنباط کیا ہے، حدیث سے جا کر کے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے کہ ہمارے علماء نے جب رات دن ایک کیا، ایک دو سال نہیں، چار سال نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھو جن سے 5365 یا 75 روایتیں مروی ہیں کتب حدیث میں۔
آپ کو زیادہ مدت نہیں ملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اس طرح لگ گئے کہ راویۃ الاسلام بنے۔ سب سے زیادہ جن سے کتب حدیث میں حدیث مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خیبر میں آ کر کے سن 7 ہجری میں مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے علم حدیث کیسے حاصل کیا ہے بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور کبھی کبھی اس امید میں کسی کے ساتھ کچھ مسئلے پوچھنے لگتا تھا، ساتھ میں لگ جاتا تھا کہ شاید ہم کو کچھ کھلا دیں گے، شاید ہم کو گھر تک لے جائیں گے، کچھ کھلا دیں گے۔ بھوک کی شدت ہوتی تھی، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ لوگ گردن پہ پاؤں رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرگی کا دورہ آ رہا ہے، یہ ان کو مرگی کی بیماری ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک کی شدت ہوتی تھی۔ عشق نبی کی عظمت ان سے تو پوچھئے، جن کے سینے عشق نبی میں زخمی ہو گئے، ان سے پوچھو یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک کیسے پہنچے۔ رات دن ایک کیا، نہ نیند کو نیند جانا، نہ نیند کو نیند جانا، نہ اپنی چاہت کو چاہت جانا، سب کچھ قربان کیا۔ ابو عبداللہ خطیب بغدادی نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے، اس لیے کہ ہم جان لیں گے بس، ارے تاکہ ہم تک پہنچے، رہتی دنیا تک جو امت آئے گی، رہتی دنیا تک جو لوگ مشرف اسلام ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوں گے، ان تک یہ حدیث رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان تک پہنچ جائیں۔ اس کے لیے 1-2 سال نہیں، کہتے ہیں جب میں نے طلب حدیث کے لیے سفر کیا تو میری عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، 20 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ کہیں بغداد میں، کہیں بصرہ میں، کہیں کوفہ میں، کہیں مصر میں، کہیں کہہ رہے میں علم حدیث کو حاصل کرتا رہا۔ 1-2 سال نہیں، جب میں واپس آیا تو میری عمر 65 سال ہو چکی تھی، 65 سال ہو چکی تھی۔ یہ داستانیں نہیں ہیں، واقعات ہیں۔ واپس آیا تو بہت بڑا ذخیرہ حدیث رسول کا باندھے ہوئے تھا، لکھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے کہا رہے اتنے دن تجارت کر کے آئے ہو، یہ اتنی گٹھریاں تمہاری، یہ کہاں تم نے اتنا نفع حاصل کیا، تمہارے پاس اتنی گٹھریاں بن گئی کپڑوں کی۔ وہ کہتے ہیں وہ بھتیجے، یہ کپڑوں کی گٹھریاں نہیں ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کے ارشادات مبارکہ ہیں، جن کو میں نے قلم سے محفوظ کیا ہے اور آج تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ کپڑے کوئی گٹھر نہیں ہے، یہ ذخیرے حدیث ہے جو تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 65 سال 45 سال علم حدیث کے لیے اپنے آپ کو لگایا، تب اللہ نے ان کو وقت کا محدث بنایا، تب اللہ نے ان کو وقت کا محدث بنایا۔ کتنا 45 سال لگا دیے، اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی، اللہ نے اولاد عطا کی۔ یہ ان کے حالات موجود ہیں اور مذکور ہیں رجال کی کتابوں میں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ 1-2 نہیں، ہزاروں واقعات ملیں گے، ہزاروں واقعات ملیں گے۔ یہ علم تب ہم تک جا کے پہنچا ہے، تب یہ علم ہم تک محفوظ ہوا ہے۔ کوئی 27 سال علم حدیث حاصل کر رہا ہے، کوئی 17 سال علم حدیث حاصل کر رہا ہے، کوئی کئی سال لگا دے رہے ہیں، اور اس کا شکوہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا گھر چلا گیا، بلکہ اس پہ ان کو فخر ہوتا تھا کہ ہم نے اس علم حدیث کو حاصل کر لیا، ہم نے دین کا علم حاصل کر لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ اور صرف وہی نہیں، ان کی گھر والی، ان کی بیوی بھی اس پر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اے ابو عبد الرحمن، اگر تم اس طلب حدیث میں اگر تم شہید بھی ہو گئے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، غم نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر ہوگا قیامت کے دن کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں، میں اس شخص کی بیوی ہوں جو حدیث رسول کو حاصل کرتے کرتے جس نے جام شہادت نوش کر لیا، جس نے حدیث حاصل کرتے کرتے اپنا سب کچھ لگا دیا، حتیٰ کہ جو جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے وہ جان بھی اس نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان مکتبوں کو حقیر نہ سمجھو،
یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے چلتے ہیں، مکتب چلتے ہیں، ایک دن دارالعلوم نہیں بن جاتا ہے، ایک دن جامعہ عربیہ ہتھورا نہیں بن جاتا ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مجاہدے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کوئی دیکھو، آؤ پڑھا کر کے دیکھو، جن کو یہ ہے کہ ہاں اس میں پڑھاتے ہیں بڑا نفع ہے، ہم کہتے ہیں آپ آؤ پڑھا کر کے دیکھو، جس تجارت میں آپ لگے ہو وہ تجارت ہم اس کو لگا دیں جو وہاں پڑھا رہا ہے، پھر آپ اندازہ کرو کہ کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں اور کتنی کم تنخواہوں میں سب کچھ اپنا قربان کر کے، سب کچھ اپنا لٹا کر کے بچہ مانگتا ہے تو بچے کو پہنانے کے لیے کہتے ہیں بیٹا چلو اس سے اچھی چیز ہم تم کو دلا دیں گے، بیٹا چلو اس سے بڑی گاڑی ہم تم کو دلا دیں گے۔ اعتراض کرنے والوں اپنے دل کے کان میں گریبان میں جھانکو اور سوچو کہ کتنی کم تنخواہوں پہ دین کے فرائض اور دین کی تعلیم انجام دے رہے ہیں، دین کی تعلیم بندوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کو سوچ نہیں سکتے ہو، سوچ نہیں سکتے ہو۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، وہ فلاں الہ آباد میں ایک صاحب کہہ رہے تھے، ارے وہ آپ کے بچے فارغ ہو کے آئے ہیں امامت میں لگا دیجئے لیکن کوئی تنخواہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ آپ کا بچہ بھی پڑھ کر کے آیا ہے، آپ اپنے بچے کو لگا دیجئے اور ہم تنخواہ بھی دیں گے، جتنی تنخواہ طے ہے وہ تنخواہ بھی دیں گے، لیکن آپ اس تجارت سے ہٹا کے تھوڑا امامت میں لگا دیجئے۔ کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اغدو عالماً او متعلماً او مستمیعاً او محباً ولا تکن الخامسہ فتح لکھ۔ فرمایا گیا عالم بنو یا متعلم بنو، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث، یا متعلم بنو، عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو، یا دونوں میں سے نہیں ہو تو عالم کی بات کو غور سے سننے والے بنو۔ مستمع کا لفظ علماء بیٹھے ہیں، سماع اور استماع میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے جب اجتماع ہوتا ہے تو اس کو استماع کہتے ہیں، سماع نہیں کہتے ہیں۔ استماع کے معنی غور سے سننے کے آتے ہیں کہ بھائی غور سے سننے والی مجلس ہے، یہ نہیں کہ ادھر ہوا کچھ لڈو کھائے اور بس بھاگ جاؤ، اخیر میں سب نے لڈو لیا سوچا مجلس ختم ہو گئی۔ فرمایا مستمیعاً، یا عالم کی بات غور سے سننے والے بنو، او محباً، کچھ نہیں بن سکتے، کچھ نہیں بن سکتے، ان سے محبت کرو جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس دین کی مایا ہے، دین کی دولت ہے، ان سے محبت کرنے والے بنو۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَحْ لِي، دیکھنا پانچویں نہ بننا، پانچویں نہ بننا۔ کوئی مولوی تقریر کرتا تو اعتراض کر سکتے تھے، اپنی بات پیش کرتا تو ہم اس پہ کچھ رد و قضا کر سکتے تھے۔ یہ حدیث کا ترجمہ سنا رہا۔ فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَحْ لِي، دیکھنا پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عرض کیا پانچواں کون ہے اللہ کے رسول؟ پانچواں کون ہے؟ فرمایا ان تبغض العلم واہلہ، کہ تمہارے دل میں علم سے نفرت ہو، اہل علم سے نفرت ہو، تمہارے دل میں بغض ہو۔ بارہ بنکی میں ایک جلسہ تھا، ایک رپورٹ کے طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاری ابو ہریرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی تشریف لائے تھے، آپ گئے تھے وہاں، اور مولانا بیان کر رہے تھے اسٹیج پہ، کہہ رہے تھے میں اندلس گیا، اندلس میں ملاقات کی لوگوں سے، تو کہہ رہے وہاں دیکھا تو بہت سے مسلمان ہیں، نام ہے عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، ایسا لگا کہ یہ نسلی مسلمان ہیں، ان کے باپ دادا بڑے دیندار تہجد گزار تھے، بہت دین پر چلنے والے تھے، لیکن آگے سلسلہ نہیں چل سکا۔ کہہ رہے کہ چونکہ اس طرح مکتبوں کا نظام نہیں ہے تو ہم نے ان سے پوچھا، کہا کہ آپ لوگ اس طرح حرام حلال نہیں جانتے کیا؟ ہم نے دیکھا کہ آپ کے دروازے پہ خنزیر بندھا ہوا ہے، خنزیر، اور اس کو آپ لوگ کھاتے ہیں۔ تو کہا ہاں مولانا ہم لوگ تو خوشی سے کھاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ حرام ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ حرام ہے۔ یہ ہندوستان میں مدرسوں کی دین ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب جو مسجدوں میں چلا رہے ہو، محلوں میں چلا رہے ہو،
ان مکتبوں کی دین ہے کہ آج آپ کا بچہ، آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کے رشتہ دار، اعزاء اقربا یہ ان ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والوں کی چندہ مانگ مانگ کر لا کر کے اور تمہاری اولاد کو تعلیم دینے والوں کا احسان ہے، ان کی دین ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ان قدر نعمت کی اس وقت ہوتی ہے جب نعمت کی کمیابی ہوتی ہے یا نعمت کا فقدان ہوتا ہے، اس وقت نعمت کی قدر ہوتی ہے، اور جب نعمت کی بہتات ہوتی ہے تو آدمی نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت معتقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ برما کا سفر ہوا، ہم لوگ برما گئے تو ہمارے یہاں اس طرح سے نہ وہاں جماعت کا نظام ہے کہ تبلیغ کی جماعتیں آ رہی ہوں، گھر گھر پہ پہنچ کے ایک ایک کی خوشامد کر رہی ہوں، نہ اس طرح مکاتب کا نظام ہے، نہ اس طرح خانقاہوں کا نظام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سخت سردی تھی، معتقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ کا بیان ہے کہ سخت سردی تھی، اور ہم لوگ جس گھاٹی سے ہم کو گزرنا تھا وہ رات میں ہم کو گزرنا تھا تقریباً 3 بجے۔ کہہ رہے کہ وہاں وہ بیچارے زبان بھی نہیں جانتے تھے، ہم سے بھی نہ ہم ان سے واقف، ان کی زبان سے نہ وہ ہماری زبان سے واقف۔ وہاں سے گزرے تو دیکھا کئی سو لوگ جمع ہیں، اور سردی کا یہ عالم تھا کہ سردی مائنس تھی، اور ان کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے تھے، اور بس اتنا ہم لوگ سمجھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی علماء کو دیکھ کر کے، ایسا مشرہ دیکھ کر کے اور داڑھی ٹوپی دیکھ کر کے وہ اپنے دل کے اندر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، یہ آپ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حاصل کیا، جن کے زندگی دین والی ہے، جن کی زندگی شریعت والی ہے، جن کا لباس شریعت سے مشرہ ہے، جو دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں تو ہندوستان کے ہیں، لیکن ان کا رشتہ وہاں سے ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، ان کا رشتہ مدینے والے سے ہے، دیکھنے میں یہ ہندوستانی معلوم ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے آنکھوں میں ہم کو بھی آنسو آ گئے، سوچنے لگا کہ اللہ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی ہے، جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ کاش ایک نگاہ ہم دیکھ لیتے کہ داڑھی ٹوپی اور یہ کرتے والے کیسے ہوتے ہیں، کیسے لوگ اپنی شریعت پر آزادی کے ساتھ چلتے ہیں، آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس لیے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو پاک کرو۔ دیکھو مدرسوں کی امداد کا، مکتبوں کی امداد کا اور تعاون کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کم سے کم جو تعاون کر رہے ہیں ان سے ان کو متنفر نہ کرو۔ نہیں کر سکتے ہو کوئی بات نہیں نکل سکتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن جو نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو متنفر نہ کرو۔ جو تعاون کر رہے ہیں مکتبوں میں ان کے دلوں کو بغض سے نہ بھرو، ان کے دلوں میں نفرت نہ پیدا کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہاں تم نے دیا ہے، تم نے خرچ کیا ہے، اس کا بدلہ ایسے ملے گا جیسے تم آج قرض دے رہے ہو۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرما رہا ہے اللہ کو بہترین قرض کو دے گا، اللہ کو قرض دینے کے لائق ہے۔ نہیں، اللہ کے راستے میں جو لگا رہے ہو، جو کچھ لگا رہے ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ جس کو قرض دیتا ہے تو ملنے کا یقین ہوتا ہے دیر سویر، جو اللہ کے راستے میں لگا دو گے وہ یقین کے ساتھ ملے گا، اور ایک گناہ نہیں اللہ 70 گناہ کر کے دے گا، اس سے بھی زائد جس کو چاہے گا اس کو عطا کرے گا۔ یہ قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بہت محنت کی ہے، بہت قربانی پیش کیا ہے، بہت کچھ لگایا ہے، کھپایا ہے، یہ قرآن اپنی اصلی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کا وہی مطلب اور وہی مفہوم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہی مفہوم آج بھی علماء کے پاس موجود ہے، وہی مطلب آج بھی علماء کے پاس موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا تھا، الحمدللہ آج 1400 سال سے زائد گزر گئے، 1433 سال سے زائد گزر گئے، لیکن آج
हदीस की वही शरह, हदीस का वही मफहूम और हदीस का वही मतलब उलमाए किराम के पास मौजूद है, उलमाए दीन के पास मौजूद है और उम्मत उससे मुस्तफीज हो रही है, उम्मत उससे फायदे उठा रही है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को मकतबों में डालो, अपने बच्चों को मकतब में दाखिल करो। उम्र हो गई है, अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, अल्लाह वाले को तलाश करो, किसी अल्लाह वाले के पास जानू तलम्मुस तय करो, किसी अल्लाह वाले के पास बैठो। हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, बहुत मोटी मिसाल देते थे और फरमाते थे कि जैसे सोना सुनार की दुकान पर मिलता है और सब्जी फरोश के यहाँ सब्जी मिलती है, इसी तरीके से अल्लाह को पाना है तो अल्लाह वाले की जूती सीधी करनी पड़ेगी, अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा। और जब तक अहलुल्लाह की सोहबत नहीं उठाओगे, जब तक अल्लाह के दीन में मेहनत नहीं करोगे, मुजाहदे नहीं करोगे, मशक्क़तें नहीं बर्दाश्त करोगे, उस वक्त तक ये दिल नहीं बदलेगा, ये दिल नहीं बदलेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बात खत्म कर रहा। हजरत बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह ताला ये इल्मे हदीस को हासिल करते करते इसी दीन को हासिल करने के लिए, जिसको हम हकीर समझते हैं, नस्ली मुसलमान हैं, आबा व अजदाद मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, कुछ करना नहीं पड़ा इसलिए अहमियत नहीं है, कुरान यूं ही पहुंच गया, हमको मिल गया इसलिए अहमियत नहीं है। मेरे भाइयों, अगर थोड़ी सी मशक्कत उठानी पड़ती, थोड़ी सी मशक्कत के साथ कुरान हमको मिलता, यकीनन मेरे भाइयों इसकी कद्र होती। एक महीने का नहीं, 6 महीने का सफर करके और पहुंचे हैं कि हमको हदीस पढ़ा दीजिए, हमको 2-4 हदीसें रोजाना पढ़ा दिया करें। कैसे? दिल में कद्र थी, दिल में चाहत थी, अल्लाह ने उनको बुलंद किया था, अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम पे पहुंचाया था। कौन नहीं जानता, आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बीर मऊना में शहीद हुए। एक गुलाम है, सिद्दीक़ अकबर ने उनको आजाद किया था, लेकिन जब उनकी शहादत पेश आई, उलमा बैठे हैं, तस्दीक कर लीजिए कि आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद किया कि लोगों ने खुली आंखों से देखा कि आमिर बिन फुहैरा की लाश आसमान की जानिब जा रही है और इतनी बुलंद हुई कि आंखों से ओझल हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसका तज़किरा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों ने उसको कफन दफन दिया है, फरिश्तों ने उसको मकाम इल्लियीन पर पहुंचा दिया। इल्लियीन वो मकाम है जहां मोमिन की रूह पहुंचती है, मोमिन का नाम अमाल महफूज होता है। ये वो मकाम इल्लियीन है। दुनिया ने देखा कि वो गुलाम जब इस्लाम में आया और इस्लाम की वजह से इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ रूह ही को नहीं बल्कि जिस्म को भी मकाम इल्लियीन पर पहुंचा दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस तरह मेहनत और कुर्बानी पेश की, अल्लाह ने उनको बुलंद किया। चलते जमीन पे थे, लेकिन जन्नत की सदाएं आसमान से आती थी और ये ऐलान होता था, ये अबू बकर के लिए ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिससे दाखिल होना चाहो हर दरवाजे पे आपका इस्तकबाल है, उससे दाखिल हो जाओ। बिलाल, कौन सा अमल करते हो कि तुम दुनिया में हो, हमने तुम्हारे चलने की आहट और चलने की आवाज हमने जन्नत में सुनी है, जन्नत में महसूस की है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि एक बार फिर हम अपने आप को पुरानी तालीमात से आरास्ता करें। ठीक है, उम्रें ज्यादा हो गई हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हासिल कर लो जिससे नमाज सही हो जाए, जिससे नमाज सही तरीके से पढ़ सको। इतना कुरान तो हासिल कर लो, इतना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हासिल कर लो जिससे हराम और हलाल की तमीज हो जाए। वरना यूं ही दुनिया से चले गए, ये औलाद जिसके लिए सब कुछ लगा रहे हो, सब कुछ कुर्बान कर रहे हो, मरने के बाद ये काम नहीं आएगी। बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, आदमी जब मरता है तो सब कुछ दफन हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन 3 चीजें उसकी बाकी रहती हैं, मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता है। उनमें से फरमाया, अव्वलदिन सालिह यदउ लहू, एक कोई नेक औलाद छोड़ करके गया है, वो दुआ करे या ना करे, मुहद्दिसीन फरमाते हैं क़ैद इत्तिफाक़ी है, वो दुआ करे या ना करे, नेक औलाद बेटा हो या बेटी अगर माँ बाप बना करके गए हैं, छोड़ करके गए हैं, तो इनके जाने के बाद जितनी नेकियां वो बेटा या बेटी करेगी उसका
کا ثواب اس کا اجر ماں باپ کے کھاتے میں جڑتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں آپ کو ان مکتبوں کی جانب، ان مکتبوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مدرسوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، علماء سے ہمارا تعلق مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔